بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی محترم طلبہ کرام، نصاب النحو ہماری کتاب جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فی زمانہ جو کتابیں درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، خصوصاً جو ایک بچہ درس نظامی کو شروع کرتا ہے تو اس کو جو ابتدائی کتاب پڑھائی جاتی ہے نحو کی، تو یہ جو نحو کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ ابتدائی کتابوں میں بہت ہی جامع معنی کتاب ہے۔ یعنی اس کو جس نے پڑھا ہے یا جس کی نظر سے یہ کتاب گزری ہے اس کو ہی یہ اندازہ ہے کہ یہ کیسی کمال کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور شروع کیا ہوا ہے۔ تو آج ہمارا اس کا 7واں سبق ہوگا تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے۔ یعنی معرفہ نکرہ آپ نے لفظ سنے ہوں گے، تو آج ہمیں پتہ چلے گا کہ معرفہ کسے کہتے ہیں، نکرہ کسے کہتے ہیں، اور یہ کیسے کیسے ان پر عبور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ عز و جل اس سبق کو ہم انشاءاللہ توجہ سے، تسلی سے اور کمال کے انداز پر پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ یار معرفہ نکرہ کیسے پہچانو، تو یہ انشاءاللہ عز و جل آج ختم ہو جائے گی۔ تو پھر جب آپ اس کو تسلی سے کلیئر کر لیں گے سبق کو، تو انشاءاللہ پھر آپ مشق بھی کرنے پر مہارت حاصل کر لیں گے۔ تو پھر ایسی مہارت آپ کے اندر حاصل ہو جائے گی کہ اگر بندہ قرآن پاک سے بھی کوئی لفظ آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ بتاؤ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، تو معرفہ ہے تو کون سی قسم ہے، کیسے معرفہ ہے، تو یہ سب آپ پھر بآسانی بتا سکتے ہیں، خواہ وہ کہاں سے بھی آپ کو پوچھے، یعنی قرآن پاک سے پوچھے، احادیث سے پوچھے، جہاں سے مرضی عبارت لے آئے۔ تو آئیے توجہ کے ساتھ اس کو آج پڑھتے ہیں۔ تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے اسم کی اقسام، یعنی اسم ہی کا یہ خاصہ ہے کہ یہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر نکرہ کا بھی علامات ہوتی ہیں۔ تو معرفہ نکرہ کیا ہے، یہ آگے آ رہا ہے۔ تو عرف یعرف تعریف، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اسی طرح تنکیر، یہ بھی اسی باب سے ہے۔ نکرہ ینکر، تنکیر، یہ دونوں مصدر ہیں۔ تو اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسری طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ نیچے والی لائن میں لکھا ہوا ہے معرفہ اور نکرہ۔ تو اس کو دونوں طرح سے لے سکتے ہیں، زیادہ معروف یہ معرفہ اور نکرہ کے طور پر ہی ہے۔ تو کہتے ہیں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، یعنی معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے کہ مطلب زید مثال کے طور پر ہو تو یہ معرفہ ہے یہ نکرہ ہے، تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال دو لفظ ہمارے پاس نئے آئے تو ان کے آگے مثالیں بیان کرتے ہیں کہ معرفہ کیا ہوتا ہے اور نکرہ کیا ہوتا ہے، تعریف بھی مثالیں بھی۔ کہتے ہیں معرفہ وہ اسم جو کسی معین شے پر دلالت کرے، جیسے آگے مثالیں لکھی ہوئی ہیں، زید ہوا غلام زید وغیرہ، کہ اب زید پر اب غور کریں گے تو یہ بھی معین شے پر دلالت کرے گا، اور جو ہوا ہے یہ ضمیر ہے تو یہ بھی غائب پر دلالت کرتی ہے، یعنی وہ جو جس پر یہ دلالت کر رہی ہے وہ بھی معین ہے۔ اسی طرح غلام زید، زید کا غلام، تو یہ بھی معین شے ہے۔ اور آگے والی جو تعریف ہے تو آپ کو جس طرح کے پتہ ہے کہ معرفہ اور نکرہ یہ آپس میں ان کا عکس ہے، یعنی یہ اپوزٹ ہیں، ان کا تضاد ہے، یعنی جو معرفہ ہے تو وہ نکرہ نہیں، جو نکرہ ہے وہ معرفہ نہیں۔ تو ان کی جو تعریفیں ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح عکس ہیں، یعنی جو اوپر ہم نے پڑھی ہے بالکل سیم تعریف لکھ کر آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر ایسی مطلب چینجنگ کرنی ہے کہ جو اس کا عکس ہو جائے۔ تو عکس کیسے ہے، اوپر تھا کہ معین شے پر دلالت کرے، اب نیچے ہم نے غیر لگانا ہے، تو یعنی غیر معین شے پر دلالت کرے، بقیہ تعریف بالکل سیم ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے، جیسے رجل، غلام، قلم۔ تو اس کی جو تین مثالیں انہوں نے بیان کی ہیں، جن پر آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ کیسے نکرہ ہیں۔ رجل آدمی، اب میں آپ کے مطلب بولوں کہ آدمی، ایک آدمی، رجل، تو اب اس سے آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اس سے کون مراد ہے، یعنی معین شے آپ کے لیے کوئی واضح نہیں ہوگی، آپ کو بھی ایک وسوسہ اور ایک خیال رہے گا کہ پتہ نہیں یہ کیا کہنا چاہتا ہے آدمی۔ تو یہ نکرہ جو ہے اسی پر یعنی انہوں نے مثال بیان کی۔ غلام، غلام، اوپر تو تھا نا غلام زید، یعنی زید کا غلام، تو پتہ چل گیا تھا کہ فلاں میرا جو دوست زید ہے یا مسایہ دوست ہے یا جو کلاس فیلو دوست ہے یہ اس کا غلام ہے، لیکن نیچے انہوں نے اس کی جس کی طرف اضافت تھی یعنی زید وہ ختم کر دیا تو صرف غلام لکھ دیا۔ تو لہٰذا اس سے بھی ہمیں کوئی واضح نہیں پتہ چل رہا، کوئی معین شے پر دلالت نہیں ہو رہی کہ یار غلام سے کیا مراد ہے، کس کا غلام ہے، کیا چیز ہے۔ اسی طرح قلم، قلم،
تو یہاں پر بھی کوئی مطلب تعریف یعنی معرفہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ معرفہ ہے، تو لہٰذا یہ نکرہ ہے، کیونکہ اس کی تعریف کیا ہے کہ غیر معین شے پر دلالت کرے، اور یہاں پر بھی یہ غیر معین شے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی اس سے کوئی معین شے واضح نہیں ہو رہی کہ یہاں پر کوئی مراد ہو کہ جناب یہ میری قلم ہے یا فلاں کی قلم ہے یا اس کا کوئی خاص کمپنی ہو، کوئی بھی ایسا طریقہ کار یہاں پر نہیں ہے، لہٰذا یہ نکرہ کے تحت آئے گا۔ اب آگے بہت ہی کمال کی چیز بیان کرنے لگے ہیں کہ تعریفیں تو ہم نے سن لی، مثالیں بھی سن لی، بھئی یہ میں ایک عبور کیسے حاصل ہو، کمال کیسے حاصل ہو کہ یہ ہمیں چند چیزیں بس پتہ ہیں تو اس سے جناب ہم پہچان سکتے ہیں کہ فلاں چیز نکرہ ہے، فلاں چیز معرفہ ہے۔ تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس عبور کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ 7 چیزیں جو آگے بیان کی جا رہی ہیں ان کو آپ نے اشاروں میں یاد کرنی ہے، انگلیوں پر یاد کرنی ہے، یعنی اس میں ضمیر، اس میں علم، اشارہ، موصول، یہ ساری چیزیں یہ آپ کو ٹنا ٹن یاد ہونے چاہیے، یہ آگے تعریفیں جو لکھی ہوئی ہیں۔ تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے ان کی 7 قسمیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ اس میں ضمیر، اس میں معرفہ کی جو اقسام ہیں 7، ان میں سے نمبر 1 ہے اس میں ضمیر۔ ضمیر کا آپ نے نام پہلے بھی سنا ہوگا بارہا، تو اب اس کو آپ نے تعریف بھی سننی ہے کہ اس کو کہتے کسے۔ اسم، چونکہ یہ ہے اسم، تو کہتے ہیں وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب، متکلم مخاطب ہوگا تو یہ متکلم ہی مراد ہوگا، مخاطب اور غائب پر دلالت کرے، وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے ان تینوں کی بھی ترتیب مثالیں بھی دے رہے ہیں، انا میں، انتا تو، ہوا وہ، مطلب غائب ایک مرد کے لیے ضمیر۔ تو اب یہ تینوں بھی ترتیب ان کی مثالیں ہیں، متکلم کے لیے انا، مخاطب کے لیے انتا، اور ہوا جو ضمیر ہے یہ غائب کے لیے۔ بقیہ ان کی ڈیٹیل آگے باقاعدہ ایک سبق آئے گا ضمائر کے طور پر۔ اچھا، دوسری کہتے ہیں کہ قسم ہے اس میں علم، وہ اسم جو کسی ایک ہی معین شخص، جگہ یا چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے خالدن، یہ جناب ایک ذات کا، ایک معین شخص کا نام ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، یہ علم ہے تو یہ خالدن یہ معرفہ ہو گیا۔ آگے جگہ کی پیچھے نے بات کی تھی، آگے مکتن ہوگا تو یہ تنوین لانا درست نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ منصرف اور غیر منصرف کیا چیز ہوتا ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، یہ آگے انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں۔ بہرحال اتنا یاد رکھیے کہ جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پر تنوین بھی نہیں آتی، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی نہیں آئے گی، اور کسرہ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ بہرحال کسرہ آ سکتا ہے، اس کی بھی ڈیٹیل کہ کیسے آ سکتا ہے یہ سب جب سبق آئے گا وہاں پر پڑھیں گے، تو اس وجہ سے مکہ تو نہیں پڑھیں گے، مکہ تو پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں اشارہ، اب مکہ لفظ ہم نے بولا تو اب ہم کسی بچے کے سامنے بھی مکہ کا لفظ بولیں گے نا تو وہ فوراً پہچان جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ مشہور و معروف لفظ ہے اور ایک جگہ کا نام ہے، تو اس وجہ سے یہ معرفہ ہے۔ اس میں اشارہ، وہ اسم جس کے ذریعے کسی معین شے کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اس کی مثالیں 2 دی ہیں، ھذا ذالک، ٹھیک ہے، ذالک الکتاب، جس طرح یہ لفظ بولا جاتا ہے، اسی طرح ھذا، تو یہ جو لفظ ہیں تو یہ معین شے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی جو چیز معین ہے، جس طرح میں کہتا ہوں ھذا الکتاب کہ یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، تو اس طرح کے جو میں اشارے کرتا ہوں نا تو یہ جو میرے سامنے ہوگا نا تو اس کو یہ مطلب اس کے لیے معین شے ہوگی، یعنی میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں تو اس کے لیے یہ معین شے ہے، یعنی وہ چیز پکڑانا، جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا یار وہ چیز پکڑانا، یہ جگہ پکڑانا، ٹھیک ہے، وہ جناب کتاب پکڑانا، تو یہ جو معین شے ہوتی ہے تو اسی کو اس میں اشارہ بولتے ہیں۔ آگے نمبر 4 کہتے ہیں اس میں موصول، وہ کیا چیز ہوتی ہے، ان کی مثالیں تو آپ کو یاد ہوں گی کہ اللہ زی، اللہ تی، جس طرح آگے لکھی ہوئی ہیں، تو اس کی تعریف بھی انہوں نے کچھ لکھی ہوئی ہے یہاں پر کہ وہ اسم جو صلے کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنتا ہے، مطلب اللہ زی، اللہ تی وغیرہ جہاں پر بھی ان کے اس طرح کا کوئی لفظ آ جائے تو اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں صلہ، اس میں موصول کا جو ماں بعد ہوتا ہے اس کو، اس جملے کو صلہ بولتے ہیں۔ تو اب وہ آپس میں جو یہ مل کر ایک چیز بنتی ہے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں، وہ اسم جو اس صلے کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنے، جیسے اللہ زی، اللہ تی، تو اس کو بولتے ہیں اس میں موصول، اس کے بعد والے کو کیا بولیں گے، صلہ، یہ نیچے والی عبارت میں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسے مطلب مثال لگا لیں آپ، جاء راجل، میرے پاس آدمی ہے، اللہ زی، ایسا آدمی ہے، اللہ زی عالم، جو عالم دین ہے، تو اب یہاں پر اللہ زی موصول، آگے صلہ، تو یہ سارا مل کر، تو یہاں پر اللہ زی
تو یہ ہے اس میں مشہور۔ اس طرح کی دیگر آپ کو عبارات قرآن پاک سے دیگر جگہ سے مل سکتی ہیں، نظر بھی آئیں گی۔ آگے نمبر 5 بولتے ہیں معرف باللام، معرف مصرف، تو یہ اسی سے مفعول کا صیغہ ہے، یعنی معرف باللام کا مطلب ہے کہ حیات نکرہ تھا لیکن اس کو باللام، لام کے ذریعے معرف مطلب معرفہ کیا گیا، معرف مفعول کا صیغہ، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جس کو معرفہ کیا گیا، کس کے ساتھ؟ باللامی، لام کے ساتھ، یعنی نکرہ چیز تھی اس کو الف لام لگا کر معرفہ کر دیا۔ تو اس کی تعریف سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی تعریف کیا ہو سکتی ہے، یعنی اس کی جو میں نے نام پڑھا ہے، تو کہتے ہیں وہ اسم جس کے شروع میں الف لام یعنی لام تعریف ہو، الف لام کہہ لیں یا لام تعریف، وہ اسم جس کے شروع میں لام تعریف ہو، جیسے الکتاب، یعنی شروع میں الف لام نہ لگائیں تو کتابن، ایک کتاب، کوئی کتاب، تو یہ نکرہ تھا۔ اس طرح رجلن نکرہ، جس طرح پچھلے صفحے پر بھی ایک مثال گزری تھی رجلن کی، تو یہ نکرہ تھا لیکن معرف باللام والی صورت کی وجہ سے یہاں پر یہ معرفہ ہو جائیں گے، یعنی لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا۔ تو یہاں پر الکتاب اور الرجل یہ معرفہ ہیں، کس وجہ سے معرف؟ تو یہ آگے جو ڈیٹیل اس کی میں عرض کروں گا کہ کیسے پہچان ہوگی، تب اس کو آپ کو دوبارہ میں عرض کرتا ہوں۔ آگے ایک فائدہ بیان کرتے ہیں کہ جس اسم پر الف لام ہو، یعنی یہ جو اوپر ابھی میں نے پڑھا، تو جس اسم پر الف لام داخل ہو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر دونوں مثالیں آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے، الکتاب اور الرجل، تو اس پر ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ الکتابن اور الرجلن، یہ بہت ہی سخت غلطی ہے۔ تو ان میں سے آپ ایک بول سکتے ہیں کتابن یا الکتاب، یعنی تنوین اور الف لام یہ ایک جگہ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک ہی ہوگا۔ اچھا پھر اس کی انہوں نے نیچے بھی ایک مثال دی تھی الطاولۃ، میز، تو اس کو الطاولۃ نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2 فائدہ بیان کرتے ہیں کہ نکرہ کو معرفہ بنا دینے والے الف لام کو حرف تعریف کہتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر الطاولۃ، اس میں الف لام ہے، اسی طرح اوپر والی 2 مثالوں میں الف لام ہے، تو اس الف لام کو کیا بولیں گے؟ حرف تعریف، مطلب ایسا حرف جو معرفہ بنانے والا ہے، تو اس لیے اس کو نام بھی وہی دے دیا گیا کہ حرف تعریف، معرفہ بنانے والا حرف۔ تو یہ الف لام جو ہے یا لام تعریف ہے جو ہے، تو یہ معرفہ بنانے والا ہے۔ آگے 7 اقسام میں سے 6ٹھی قسم بیان کر رہے ہیں معرف بالاضافت۔ تو جس طرح معرف باللام کو آپ نے سمجھا اسی طرح اس کو آپ سمجھیں کہ جس کو معرف مفعول کا صیغہ، جس کو معرفہ بنایا گیا ہو، یعنی نکرہ تھا لیکن معرفہ بنایا گیا ہے، کس وجہ سے، کس طرح؟ کہتے ہیں بالاضافت، اضافت یعنی مضاف، مضاف سے اضافت، تو یعنی جس کو اضافت کے ساتھ یعنی مضاف کر کے معرفہ بنایا گیا ہو۔ جیسے اس کی اوپر باقاعدہ اس کی تعریف بھی دیکھیں، کہتے ہیں وہ اسم جو مذکورہ 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے، مطلب یہ 6ٹھی صورت ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس سے اوپر والی 5 صورتیں تھیں، تو ان میں سے کسی کی طرف بھی آپ اس کو اضافت کر دیں۔ جیسے ہم نے یہاں پر جو انہوں نے مثال دی ہے غلام ہو، تو اس میں غلام نکرہ تھا لیکن اوپر والی 5 قسموں میں سے انہوں نے جو اضافت کیا وہ کی ہے ہوا ضمیر کی طرف، ہوا ضمیر کی طرف اضافت کی، یعنی ضمیر بھی ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے، اس میں ضمیر، تو اس کی طرف یہاں غلامون کی اضافت کی ہے، تو کیا بن گیا؟ غلام ہو۔ تو اسی طرح کتابون ہے، تو اس کی طرف بھی کر سکتے ہیں، جو زیدن لے لیں تو اگر کتاب لگا دیں تو کتابو زیدن یعنی زیاد کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیچھے والی اور آپ لے لیں، اس میں اشارہ، اس میں موصول، تو ان میں سے کوئی بھی آپ لے لیں تو اس طرح آپ کی چل جائے گی۔ تو کیا اس کی تعریف انہوں نے کی؟ وہ اسم جو مذکورہ 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، تو جیسے غلام ہو کے آپ نے سمجھا، اسی طرح دیگر بن سکتی ہیں۔ نمبر 7 اور آخری جو اس کی قسم ہے، کہتے ہیں وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو۔ اب حرف ندا کیا ہوتا ہے اس کا بھی آگے باقاعدہ سبق آئے گا کہ حرف ندا کتنے ہوتے ہیں، جس میں سے یا رسول اللہ، یا اللہ، یہ الفاظ تو معروف ہیں، تو اس میں سے جو شروع میں یا ہوتا ہے نا، تو یہ ہے حرف ندا، یعنی ندا کا مطلب ہے کہ پکارا گیا، کسی کو آواز دی، یعنی میری بات سننا، تو یوں جو ہمیں اردو میں وزن ہو، تو اس طرح کے جو الفاظ بولتے ہیں تو یہ عربی کے اندر ہے یا رسول اللہ، یا اللہ، اے اللہ، یا رسول اللہ، تو یہ جو لفظ ہیں تو یہ ندا پکارنے کے لیے ہوتا ہے، متوجہ کرنے کے لیے۔ تو وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے بھی نام پر آپ غور کریں گے نا، 7واں جو نام لکھا ہوا ہے، جس طرح آپ نے اوپر والی 2 مثالیں سمجھی ہیں، 2 تعریفیں، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ معرف یعنی ہے نکرہ تھا لیکن اس کو معرفہ بنایا گیا ہے، کس کے ساتھ؟ بن ندائی یعنی حرف ندا کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کہ رجل نکرہ تھا
لیکن اس کو یا لگا دیا، یا شروع میں لگا دیا تو یہ معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے آئیے اس میں نکرہ کی جو اقسام ہیں، اس میں نکرہ کی دو قسمیں ہیں، نکرہ مخصوصہ اور نکرہ غیر مخصوصہ۔ مخصوصہ یا مفعول کا آپ کو پتہ سیگا ہے، مخصوص، مخصوصان، مخصوصون، مخصوصتن، ٹھیک ہے، تو یوں سیگا تھا مخصوصتن، تو یعنی پھر آخر میں گول تا کو ساکن کر دیا مخصوصہ، تو یعنی وہ نکرہ جس کو خاص کیا گیا ہو، کیونکہ نکرہ پیچھے والا بھی مطلب نکرہ تن تھا تو آگے والا بھی مخصوصتن اس کی مطابقت میں لے کر آئے۔ تو اس کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ نکرہ مخصوصہ کی تعریف وہ اسم نکرہ جسے تخصیص کے طریقوں میں سے کسی طریقے سے خاص کیا گیا ہو، یعنی ایسے طریقے جن طریقوں کے ذریعے خاص کیا جاتا ہے، ان طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ کسی اسم نکرہ کو جو خاص کیا گیا ہو تو یہ ہے نکرہ مخصوصہ۔ تو دوبارہ تعریف سنیے، وہ اسم نکرہ جسے تخصیص کے طریقوں میں سے کسی طریقے سے خاص کیا گیا، یعنی بہت سے طریقے ہیں، وہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے، تو ان میں سے انہوں نے دو مثالیں نیچے بیان کی ہیں۔ مثلا صفت لگا کر، یعنی تھا نکرہ جیسے رجلن آدمی، مثال کے طور پر ایک محلے میں ہم رہتے ہوں، میں کہوں یار فلاں آدمی، تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا یار فلاں آدمی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، لیکن جب میں کہہ دوں فلاں عالم آدمی، فلاں علم دین والا، فلاں عالم دین، تو یوں بھی ابھی نکرہ تھا لیکن میں نے صفت لگا دی نا، اس کی خوبی بیان کر دی کہ فلاں نیک یعنی عالم دین، اسی طرح صالح بھی آپ لگا سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی صفت لگا دیں تو یہ اس پر انہوں نے صفت، یہ تخصیص کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ صفت لگا کر، تو اس سے بھی آپ کو مطلب جو ابہام تھا، جو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا آدمی میں مراد لے رہا ہوں، تو جب میں نے عالم کہا یا صالح کہا، نیک کہا یا علم دین والا کہا، تو یہ جو میں صفت لگاؤں گا تو اس وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا۔ تو اسی کو انہوں نے کہا کہ نکرہ مخصوصہ، یعنی جس کو صفت لگا کر خاص کیا گیا۔ ایک اور طریقہ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں دوسرے اسم نکرہ کی طرف مضاف کر کے، یعنی جس طرح راجل انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ اور طفل دونوں نکرہ تھے، لیکن کہہ دیا گیا طفل رجل یعنی آدمی کا بچہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ دوسرے اسم نکرہ کی طرف مضاف کر کے، تو اس طرح اس کی اضافت رجل کی طرف کی تو آدمی کا بچہ طفل، تو اس طرح بھی یہ نکرہ مخصوصہ کی تعریف کے تحت یہ داخل ہوتے ہیں، یعنی تخصیص کے طریقوں میں سے یہ دو انہوں نے صورتیں بیان کی۔ بقیہ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ ساری آپ کو ڈیٹیل سامنے رکھیں گے۔ دوسرا طریقہ غیر مخصوصہ کا، کہتے ہیں وہ اسم نکرہ جسے تخصیص کے طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے خاص نہ کیا گیا، مطلب اوپر والا کا بالکل یہ عکس ہے کہ اوپر والے میں یہ تھا کہ جو تخصیص کرنے کے طریقے ہیں ان میں سے کسی طریقے سے خاص کیا گیا ہو، اس کی بھی دو صورتیں بیان کی۔ یہاں پر اس کا عکس ہے کہ خاص نہ کیا گیا ہو، یعنی جو طریقے خاص کرنے کے ہیں تو وہ استعمال نہ ہوں، ان کو استعمال نہ کیا گیا ہو، وہی یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ اسم نکرہ جسے تخصیص کے طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے خاص نہ کیا گیا ہو، جیسے کتاب وغیرہ، ٹھیک ہے، مطلب یہ جیسے تھے نکرہ ویسے کا ویسا ہے، اگر اس کے ساتھ بھی ہم لگا دیں کوئی چیز طریقوں میں سے تو یہ اوپر والی تحت چلے جائے، یعنی نکرہ مخصوصہ کے تحت ہو جائے گا، اگر نہیں لگائیں گے تو یہ نکرہ غیر مخصوصہ کے تحت ہی رہے گا۔ آگے آخر میں ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں، بہت ہی زبردست چیز ہے ترجمہ کرنے کے حوالے سے۔ نکرہ کے آخر میں آنے والی تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں، یعنی جو نکرہ آپ کے پاس ہوگا، جس طرح پیچھے والی ساری مثالیں پڑھی ہیں، تو ان میں کتاب جو لفظ ہے تو اس کے اوپر جو تنوین ہے تو اس کو حرف تنکیر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا پھر ترجمہ کیا کریں گے، یعنی جہاں پر بھی نکرہ ہوگا تو آپ نے یہ بھی توجہ رکھنی ہے، یہ بہت عموماً غلطی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ترجمہ جو کرتے ہیں نکرہ کا تو وہ جو جہاں پر یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے ترجمے کا، اس کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کون سا اصول ہے؟ کہتے ہیں اردو میں عموماً اس کا ترجمہ یعنی نکرہ کا جو ترجمہ کرتے ہیں اس طرح کریں گے، کوئی یا ایک یا کچھ، یعنی کوئی ترجمہ میں لے کے آئیں گے، یا ایک یا کچھ، یعنی یہ الفاظ ساتھ میں اٹیچ کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے ان کی مثالیں انہوں نے دی ہیں، طفلن کوئی بچہ، ویسے اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بچہ، تو حالانکہ کرنا چاہیے کوئی بچہ۔ اسی طرح لبن دودھ، لیکن تنوین کا جب ترجمہ کریں گے نا نکرہ کا تو کچھ دودھ، تو یہ جو کوئی ایک یا کچھ یہ تین الفاظ ہیں تو ان کو مناسبت سے لے کے آنے ہیں تاکہ ترجمہ خوبصورت پیدا ہو جائے، ترجمے میں خوبصورتی آ جائے۔ مثال کے طور پر اب طفلن ہے تو یہاں پر ہم نے ان میں سے ڈھونڈ کر کیا لگایا؟ کوئی بچہ۔ اگر ہم یہاں پر لگاتے ہیں یہ لبن والا ترجمہ یعنی کچھ بچہ تو یہ درست نہیں رہے گا۔ تو
تو یہ ان میں سے کوئی معنی یوز بھی کرنا ہے اور کرنا بھی سینس سے ہے، عقل سے ہے. تو اتنے زیادہ معنی تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ یار اتنے یاد کیسے رہوں. کوئی ایک یا کچھ یہ 3 الفاظ ہیں، تو جہاں پر بھی نکرہ کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو آپ نے وہاں پر اس کو اٹیچ کر دینا ہے کہ یہاں پر یہ فٹ ہو رہا ہے، یہ مناسب لگ رہا. تو جی ناظرین، یہ تھا پورا آج کا ہمارا سبق. اب یہ سارا سبق پڑھ لیا ہے، پھر میں جو زیادہ ضروری چیزیں ہیں وہ ہیں معرفہ اور نکرہ. اب یہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ نکرہ اور معرفہ کے سبق بھی پڑھ لیا ہے، ہم کیسے اس پر مہارت حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جو 7 چیزیں گنوائی گئی ہیں، یہ جو اس میں ضمیر، اس میں علم، اشارہ، موصول، تو یہ 7 جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. جو بھی پڑھایا گیا ہے اس کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے قرآن پاک پکڑنا ہے. یہ اگر آپ کچھ دیر کر لیں گے، جو ابھی میں آپ کو مشورہ دینے جا رہا ہوں، تو آپ کو پھر انشاءاللہ کبھی پریشانی نہیں ہوگی. تو کرنا کیا ہے، ان 7 مثالوں کو 7 تعریفوں کو یاد کر لیں، ان کی مثالوں کو، یعنی جو اب تک سبق ہو چکا ہے. تو ان کو آپ اچھی طرح یاد کرنے کے بعد کیا کریں کہ قرآن پاک پکڑ لیں، یا کوئی بھی عربی کی کتاب پکڑ لیں. ان میں سے کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے، مثال کے طور پر آپ قرآن پاک کھولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. اب ہر چیز پر آپ غور کرنے لگ جائیں. جیسے الحمدللہ آپ نے پڑھا، تو اب الحمد کو لفظ کو لیں، پھر اس پر آپ غور کریں کہ ان 7 میں سے کیا ہے. کیونکہ جو بھی نکرہ ہوگا نا وہ ان سے ہٹ کر ہوگا، معرفہ جو بھی ہوگا ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا. جس کو بھی معرفہ کہنا ہے وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو سمجھے وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو جو نکرہ ہوگا وہ ان میں سے نہیں ہوگا، اور جو معرفہ ہوگا وہ ان میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو الحمد پر جب آپ غور کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے، اگر آپ کو دیکھتے ساتھ ہی پتہ چل جائے تو مرحبا، وگرنہ پھر آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں. وہ مطلب الحمد ہے، اس کو آپ نے جیسے دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا اس پر تو الف لام ہے، لام تعریف ہے. تو اس پر آپ تو فوراً پہنچ گئے کہ یہ کون سی قسم ہے، تو کیوں معرفہ ہے. اور اگر بالفرض آپ کو نہیں پتہ چلتا تو آپ دیکھیں گے شروع سے 7 قسموں میں سے پہلے پہ آ جائیں اس میں ضمیر. تو آپ غور کریں کہ یار اس میں ضمیر تو اس طرح کا نہیں ہوتا، الحمد میں تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر آپ آ جائیں اس میں علم پر، یعنی جو کسی خاص جگہ کا، چیز کا یا یہ نام ہو، تو یہ الحمد بھی کسی کا نام وغیرہ نہیں ہے. پھر آ جائیں اس میں اشارہ پر، تو اس کے اشارہ کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ حاذا، حاذی، ہی، ذالکا وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ الحمد بھی اس میں سے کچھ نہیں ہے. پھر آ جائیں اس میں موصول پر، تو آپ کہیں کہ الحمد یہ اس میں موصول بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں موصول ہوتا ہے الذی، اللہ تی، یہ سارے اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو یہ تو اس میں سے بھی نہیں ہے. پھر آ جائیں آپ معرب باللام پر. جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کہیں گے معرب باللام کی تعریف تو یہ تھی کہ وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو یا لام تعریف ہو، جیسے الکتاب وغیرہ مثالیں میں نے پڑھی، تو یہ اس میں سے آ رہا ہے. تو یوں آپ کی کنفرم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ ساتھ آگے والی چیزوں پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ معرب بالاضافت ہو، معرب بالندا ہو. تو اس طرح یہ میں نے صرف ایک مثال سمجھائی ہے. تو جو بھی چیز آپ کے سامنے آئے، یا تو معرفہ ہوگی یا نکرہ ہوگی، تو اس کو پہچاننا کیسے ہے، تو وہ اس انداز پر جو میں نے ابھی عرض کیا.